پاکستان معدنی ذرائع سے مالا مال ملک ہے جہاں قدرتی گیس، کوئلے اور قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ایسا ہی ایک بیش قیمت خزینہ وادی ہنزا کے بالمقابل دریائے ہنزا کے دوسری جانب واقع بادلوں سے اونچے پہاڑوں میں پنہاں ہے، جو کہ صدیوں سے اپنے سینے میں قیمتی پتھر سموئے ہوئے ہیں۔ سمائر گاؤں کے رہائشی اپنی روزی روٹی انہی پتھروں سے حاصل کرتے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان پہاڑوں سے ہر سال کبھی 25 تو کبھی 50 کروڑ کا مال نکلتا ہے۔ 13,000 فٹ کی بلند و بالا اور برف کے غلاف میں لپٹی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھے ناصر حسین کا تعلق وادی سمائر سے ہے، جو گلگت بلتستان کے ضلع نگر میں واقع ہے، اور یہ وادی ہنزا کے بالمقابل دریائے ہنزا کے دوسری جانب واقع ہے۔ چھومر بکور انہی پہاڑوں میں موجود قیمتی پتھروں کی ایک کان ہے جو کم از کم 35 سال سے سمائر کے رہائشیوں کے رزق کا وسیلہ بنی ہوئی ہے۔ ناصر حسین نے بتایا کہ آج کے برعکس جہاں گہری کان کے اندر جا کر پتھر ڈھونڈا جا رہا ہے، ایک زمانے میں زمین پر بیلچہ مارنے سے بھی قیمتی پتھر مل جاتا تھا۔ سمائر گاؤں سے چھومر بکور کی کان تک کا سفر کرنے کے لیے جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 13,000 فٹ کی بلندی پر مشینری لے جا کر قیمتی پتھروں کی تلاش کی جاتی ہے۔ پچھلے 25 برسوں سے اس پہاڑی پر کانکن کی حیثیت سے کام کرنے والے ناصر حسین نے بتایا ہے کہ میں نے ایک چھوٹا پتھر 1 لاکھ روپے کا لیا تھا اور بعد میں وہ 25 لاکھ کا بکا۔ اس لیے بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کسی پتھر کی کیا مالیت ہوگی، لیکن یہاں ملنے والے پتھر اپنے سائز کے حساب سے ہزاروں سے لے کر لاکھوں روپے میں بکتے ہیں۔ چھومر بکور میں 5 قسم کے پتھر پائے جاتے ہیں۔ ناصر حسین نے مزید سمجھانے کے انداز میں کہا کہ ایکوا میرین، کوارٹز، ٹوپاز، فلورائٹ اور ایپیٹائٹ ان پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ ناصر حسین جس کان میں کام کرتے ہیں اس کی گہرائی تقریباً 400 سے 500 فٹ ہے، اور اس کے اندر جانے کے لیے کبھی کھڑے ہونا پڑتا ہے تو کبھی جھک جھک کر چلنا پڑتا ہے۔ چھومر بکور میں کانکنی کرنے والے لوگوں کا تعلق سمائر گاؤں سے ہے۔ اس پہاڑ پر صرف سمائر والے ہی کانکنی کر سکتے ہیں۔ سال کے آخر میں جب سارا مال نیچے سمائر میں لایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک نظام بنا ہوا ہے۔ مال نکالنے، اس کی پیکنگ کرنے اور اس کو سیل کرنے کے بعد اسے سمائر میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں۔ پھر سال کے آخر میں جب سارے کانکن نیچے آ جاتے ہیں تو سب پتھروں کی اوپن بولی ہوتی ہے، اور جو زیادہ بولی لگائے وہ مال لے جاتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی بولی میں صرف سمائر سے تعلق رکھنے والے ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہی مال ایک سے دوسرے اور پھر دوسرے سے تیسرے ہاتھ فروخت ہوتے ہوئے گھروں یا میوزیم کی زینت بنتا ہے، یا پھر بیرون ملک قیمتی پتھروں کے فیسٹیولز میں نمائش کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔